کون ہے یہ مفتی اعظم ہند جن کو دنیا سنیت آج تاجدار اہل سنت کہتی ہے؟ تقوی کے ایک امام کا نام ہے، اسی لیے مرشد گرامی نے یوں فرمایا تھا، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ ان کے تقوی کی چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج ہم بارگاہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خراج عقیدت کے لیے بیٹھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو کون نہیں جانتا؟ تقریباً ساری دنیا سنیت آج ان سے متعارف ہے، عرب دنیا بھی، انگریز دنیا بھی، افریقی دنیا بھی، اور بر صغیر بھی، ہند و پاک بھی، سب تقریباً اعلیٰ حضرت کے نام سے روشناس ہے، تقریباً سب کو معلوم ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو پوری دنیا میں متعارف کرانے میں ان کے چھوٹے شہزادے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کلیدی رول رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنی زندگی پاک میں زیادہ دورے نہیں کرتے تھے، جلسے، جلوس، پروگرام، ان تمام چیزوں سے وہ دور تھے۔ وہ تصنیفی کام میں تھے، شاگرد بنانے میں بریلی شریف میں رہے، چند ایک جلسے پروگراموں کے لیے وہ بھی تشریف لے گئے، لیکن کثرت سے نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بہت طویل نہیں ہوئی، لیکن اس کے برعکس ان کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 18 سال میں ہی عالم فاضل مفتی بن چکے تھے، 18 سال کی عمر میں، اور وہ فتویٰ دینے لگ گئے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں 18 سال کی عمر سے لے کر کے ان کی زندگی اتنی طویل ہوئی کہ اللہ نے ان کو 92 سال کی عمر عطا فرمائی، 90 کے اوپر چلے گئے۔ یہ ایک لمبی عمر، اور اس کے علاوہ جو پلس پوائنٹ تھا وہ یہ کہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے دورے فرماتے تھے۔ کبھی آپ نے بڑا شہر نہیں دیکھا، بڑا گھر نہیں دیکھا، بلکہ یہاں کی بھی تاریخ معلوم کریں آپ۔ پرانے لوگ، میرے والد گرامی حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں، فرماتے تھے کہ کچھ علاقوں میں ایسا بھی پیش آیا کہ آپ کو بیل گاڑی میں لے کر کے جاتے تو بھی وہ چلے جاتے تھے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت ہیں، بیل گاڑی میں بھی انہوں نے سفر کیے ہیں۔ کثرت سے ان کے جو سفر ہوئے، کثرت سے جو دورے ہوئے، اور بریلی شریف کے اس موقف کو جو آج ہم مسلک اعلیٰ حضرت سے روشناس ہیں، سب سے زیادہ انٹروڈیوس کرانے میں مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا رول ہے، سب سے بڑا کردار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بہت زیادہ مرید بھی نہیں بنائے، ان کے چنندہ مرید ہیں، خلفاء بھی ان کے بہت چنندہ ہیں، لیکن مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاکھوں نہیں کروڑ کی تعداد میں مفتی مرید ہیں۔ خلفاء کی تعداد الگ ہے، شاگردوں کی تعداد الگ ہے، ان کے ہاتھ پر توبہ کرنے والوں کی تعداد الگ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت امت مصطفیٰ کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر چکے تھے۔ دیکھیں، علماء کے کام کرنے کے دو طریقے ہیں الگ الگ۔ آج مجھ سے بھی بہت سارے لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہاں پر میں کلیئرنس دیتا ہوں۔ علماء کے کام کرنے کے دو طریقے ہیں۔ کچھ علماء وہ ہیں جو بیٹھ کر کے کام کرتے ہیں ایک ہی جگہ، 40 سال، 50 سال وہ ایک ہی جگہ بیٹھتے ہیں، لیکن وہ بھی دین کا بہت بڑا کام کرتے ہیں۔ یا تو کتابیں لکھ کر کے یا شاگرد پیدا کر کے ایک جگہ بیٹھے 40 سال تک ہزاروں شاگرد پیدا کر دیے، علماء کی کثرت ہو گئی، وہ بھی کام ہے۔ کچھ علماء وہ ہیں جو ایک جگہ بیٹھ کر کے نہیں، ہر گلی کوچے، ہر شہر، ہر وطن میں جا کر کے کام کرتے ہیں۔ اس میں سے دونوں میں کسی کا بھی مرتبہ کم نہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی شریف میں بیٹھ کر کے کام کیے، بڑے بڑے شاگرد پیدا کیے، اور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شہر، ہر گلی، ہر وطن جا کر کے کام کیا۔ تو دونوں طریقے علماء کی خدمت کے رہے ہیں، یہ سب سمجھ کر کے